گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں نہیں لگتی، کیوں؟ عالم ارواح میں نہیں لگی تھی، ان کی بنتی نہیں، عالم ارواح میں نہیں بنی تھی، تو یہاں بھی نہیں بنتی۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں کوئی شخص آیا، آپ نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا، نہیں میں پہلی دفعہ آیا بھائی، میں مارکیٹ کیا کراچی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، نہیں آپ کیوں ایسا لگ رہا؟ آپ اپنا کام کرتے پھر پوچھتے بھائی کہیں دیکھا ہے آپ کو؟ ارے بھائی میں کراچی پہلی مرتبہ آیا۔ کیا معاملہ؟ میں نے آپ کو پہلے دیکھا، وہ عالم ارواح میں دیکھا، عالم ارواح میں دیکھا ہے، وہی یادیں آ رہی ہیں، دیکھا ضرور ہے، یہاں نہیں دیکھا وہاں دیکھا۔ تو یہ جملہ میں نے کہا شاید آپ سمجھے نہیں میں کہنا کیا چاہتا، تو اس بات کی نشانی ہے کہ عالم ارواح میں بھی الحمدللہ ہم ابو بکر صدیق کو جانتے تھے، عالم ارواح میں بھی ہمارا تعلق فاروق اعظم کے ساتھ تھا، عالم ارواح میں بھی ہمارا تعلق حضرت علی عثمان کے ساتھ تھا، عالم ارواح میں بھی ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ تھا، امام اعظم کے ساتھ تھا، غوث اعظم خواجہ غریب نواز حضور دادا گنج کے ساتھ تھا۔ اسی لیے دنیا میں آئے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوئی، ہم جہاں یہ محفل سجی ہم چلے گئے، جن کی وہاں نہیں بنی ان کے یہاں بھی نہیں بنتی ہے، اور یہ عادت مضبوط ہو گئی ہے، جب عادت پختہ ہو گئی ہے تو قبر و حشر میں پھر اپنا خیال رکھیں کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے برعکس ہماری عادت وہیں سے آ رہی ہے، مزید عادت پختہ ہو گئی ہے، آج ہم نے کام چھوڑا، گھر سے یہ کہہ کے نکلے تھے ہم جائیں گے بچوں کے لیے کما کے لائیں گے، لیکن نہیں یا رسول اللہ پہلے آپ ہیں، ہم آپ کا ذکر سنیں گے، ہم آپ کی عزت سنیں گے، ہم آپ کا مقام سنیں گے، مرتبہ سنیں گے۔ اس بات کی نشانیاں ہیں، ہماری عادت الحمدللہ مضبوط ہے، یہ عادت حشر میں بھی انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ جب یہ عادت بن گئی ہے تو قبر میں حضور تشریف لائیں گے تو پہچان لیں گے، حشر میں حضور آئیں گے تو پہچان لیں گے۔ یہ عادت کی برکتیں ہیں کہ انشاءاللہ آگے کا سفر ہمارا آسان ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ الحمدللہ ہم جو بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے، ہمارا تعلق بہت پرانا تعلق ہے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں غوث اعظم سے محبت؟ خدا کی قسم ہم نہیں کرتے، ہم امام اعظم سے نہیں کرتے محبت، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نہیں کرتے غوث اعظم سے محبت، ہم خواجہ غریب نواز سے نہیں کرتے، آپ کو کسی نے غلط بولا ہم کرتے ہیں، یہ محبت رب ہم سے کراتا ہے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اذا احب اللہ العبد نادا جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب فلاں فاحببہ، تم بھی اس سے محبت کرو، جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں تم کر لو، حضرت جبریل کر لیتے ہیں، حضرت جبریل بلاتے ہیں تمام فرشتوں کو۔ منقبت کہاں سے؟ منقبت بخاری پڑھی نہیں آپ نے؟ حضرت جبریل بلاتے ہیں فرشتوں کو، ان کے سامنے بزرگوں کی منقبت پڑھتے ہیں، فلاں سے رب محبت کرتا ہے میں کرتا ہوں تم بھی کر لو، سارے فرشتے کر لیتے ہیں، کیوں کیا کیسے نہیں، سارے فرشتے۔ آتی ہے زمین والوں کی باری، پھر حدیث کے الفاظ بدل جاتے ہیں، رب کا بھی نہیں فرماتا اس کی محبت برسا دی جاتی ہے، اندھیر دی جاتی ہے، نہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین والوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، اچھال دی جاتی ہے، برسا دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے۔ جہاں آپ پہلے کپڑے رکھتے ہیں صاف کپڑے وہیں رکھتے ہیں، اور جہاں کپڑے رکھتے ہیں وہاں زیورات رکھتے ہیں، جس قدر قیمتی چیز ہوگی ویسا اس کا مقام ہوگا۔ یہ وہ محبت ہے جن سے رب محبت کرتا ہے، یہ ان لوگوں کی محبت ہے جن سے جبریل کرتے ہیں، جن سے فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے دل بھی صاف ستھرے چاہیے، اس کے دل میں ڈال دو، اس کے دل میں ڈال دو، اس کے دل میں ڈال دو، نہیں نماز پڑھتا ہے روزے نہیں، محبت نہیں دینی اس کو، ہاں اس کے ڈال دو، اس کو نہیں دو، اس کو، پھر یہ محبتیں وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آپ نے موبائل خریدا، موبائل کی زبان میں آپ کو بتا دوں تاکہ جب موبائل ہاتھ میں آئے آپ کو یاد آئے،
موبائل آپ نے خریدا، وائی فائی بھی لگتا ہے اس میں، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، چیزیں انسٹال کرتے ہیں، اچھا یہ اپلیکیشن آیا، کہا میں یہ والا ڈال دیں، یہ کر دیں، نہیں مجھے پسند نہیں، ڈیلیٹ کر دیا۔ کیا ہر چیز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں موبائل میں؟ ہر چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کی چیزیں ڈیلیٹ کر لیں، کچھ چیزیں وہاں سے ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے آپ۔ بولے میرا ہے، میں نے خریدا ہے، نہیں بھائی نہیں، آپ نے خریدا ہے جو بھی، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یہ کمپنیز ہیں، ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح حضور غوث اعظم کی محبت بائی ڈیفالٹ ہے، خواجہ غریب نواز کی محبت بائی ڈیفالٹ ہے، لبیک یا رسول اللہ بائی ڈیفالٹ ہے، عقیدہ ختم نبوت بائی ڈیفالٹ ہے، کسی میں جرت نہیں ہے ہم سے نکال سکے، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں، جس نے ڈالا ہے وہی نکال سکتا، اور جس نے ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یہ نہیں نکل سکتا۔ اپڈیٹ کر لیں، میں اور آپ بیٹھے اپڈیٹ کرنے، نکال کوئی نہیں سکتا، تو کسی کے گٹائے سے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، جب بڑا ہے تجھے اللہ بڑھانے والا تھا۔ اور ضمن میں بتاؤں وائی فائی کام میں یہاں پہ ہے وائی فائی ہے، اچھا کیا پاس ورڈ ہے؟ 111112 نہیں بھائی نہیں، میں تو یہ لگاؤں گا نہیں، 2424 لگاؤں گا میں تو، اب لگاؤ بھائی چلے گا، پاسورڈ کا وہی نمبر، پاسورڈ وہی ڈالنا پڑے گا جو مالک کی مرضی سے ڈالا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پاسورڈ وہی چلے گا جو مالک کی مرضی سے ڈالا، وگرنہ انگلیاں پھیرتے رہو گے ملے گا کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ ورنہ مجھے پہلے پتا تھا، میں موبائل پر ہی سارا کرتا، ضمن بات آ گئی، پاسورڈ وہی ڈلے گا جو مالک کا ڈلا ہوا ہے۔ ہاں پسند کی فیض چاہیے تو پھر ان نمبروں کا خیال رکھنا ہوگا، 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے، چھٹی شریف بھی ہے، یہ سارے ماننے پڑیں گے تبھی فیض ملے گا، اپنی مرضی کی کرو گے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ موبائل جب بھی یاد میں رکھنا، پھر باتیں یاد رکھنا۔ تو بہرحال میں ضمن کہہ رہا تھا عالم ارواح سے یہ باتیں چل پڑی، حضور غوث اعظم کا ذکر ہو گیا اور ایسا ہو گیا انشاءاللہ ساری عمر یاد ہے۔ تو میں اور آپ یہ تلاش کر رہے تھے کہ کب سے حضور رحمت ہے ہمیں پتا نہیں چلا، کب تک رحمت ہے؟ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نا ختم ہونے والا ہے، پھر بھی کب تک؟ تو آپ احمد مسجد آپ کے سامنے ہے، آپ آج آپ کو موقع لگے جائیے مسجد کا اندر کا حال دیکھ لیں، اس پورے حال کو گندم کے دانے سے بھر دیا جائے، کتنے کنٹینر چاہیے؟ ہزاروں کنٹینر چاہیے، بھر دیں، بھرنے کے بعد سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہر سال بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کے جائے، خالی ہونے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ ہزاروں سال نہیں بھائی، ہزاروں تھوڑی، کروڑوں سال نہیں بھائی، اربوں سال، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ٹائم پھر بھی گزر جائے گا، آخرت ختم نہیں ہوگی، آخرت ختم نہیں ہوگی، نہیں سمجھے آپ؟ جب آخرت ختم نہیں ہوگی حضور کے رحمتیں بھی ختم نہیں ہوگی، جب آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے، عالم ختم ہونے والا نہیں ہے، تو قرآن نے فرمایا انہیں عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جب رحمتیں عالم کے لیے ہیں، عالم ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو دنیا ختم ہوگی، عالم تھوڑی ختم ہوگا، جنت کا عالم جب ختم نہیں ہوگا تو حضور کی رحمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ ایمان سے بتائیے بغیر کسی لحاظ مروت کے، حضور کب سے رحمت ہے پتا چلا؟ حضور کی رحمت کا یہ سرا پتہ نہیں چلا کب سے ہے، بھائی اتنا پتہ چلا جب سے ہے رحمت ہے، کب تک رحمت ہے پتہ نہیں چلا۔ حضور کی ایک صفت کا عالم یہ ہے، یہاں دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ آپ کی رحمتوں کا عالم ہے۔ تو محمد کی تعریف ہم کیا کریں؟ احمد کسے کہتے ہیں؟ حاشر کے کیا معنی ہیں؟ عاقب کے کیا معنی ہیں؟ صاحب کوثر کے کیا معنی ہیں؟ 99 نام ہے حضور کے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا زندگیاں ختم ہوئی اور کرم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک بار پورا نہ ہوا۔ یہ حضور کی رحمتوں کا عالم کہ کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بتائیے جب بننے والا ایسا ہے، بنانے والا کیسا ہے؟ جب بننے والا ایسا ہے کہ جن کی رحمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بنانے والا کیسا ہو؟
تو یہ 4 باتیں ہم نے سمجھنی تھی، ہم سمجھ گئے۔ کون رحمت؟ حضور رحمت۔ کس پر رحمت؟ عالمین پر۔ کب سے رحمت؟ جب سے عالم، یہ سرا پتہ نہیں چلا کب تک رحمت، یہ سرا بھی پتہ نہیں چلا کب تک رحمت۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات کنفرم ہے، حضور رحمت ہے۔ اب ایک قاعدہ ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے جمیع لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ اب کامران کہیں کہ میں نے بائک خریدی ہے، میں اس سے پوچھ رہا بائک ٹائر ہے اس میں؟ بغیر ٹائر کی بائک ہوتا ہے؟ گاڑی خریدی اس طرح ہے اس میں کی بات ہی کیا ہے؟ اچھا میں نے ایم اے کر لیا، اچھا میٹرک تو کیا ہوگا آپ نے؟ بے وقوفوں والی باتیں کرو۔ یعنی جب ایم اے کہہ دیا تو نیچے سارے درجے آ گئے، جب بائک کہہ دیا تو ساری چیزیں آ گئی، جو گاڑی کا تو سب کچھ آ گیا۔ اچھا مارکیٹ ہے، ہولسیل مارکیٹ، اچھا دکانیں تو ہوں گی نا اس میں؟ بغیر دکانوں کی کس چیز کی مارکیٹ؟ میں نے کہا مارکیٹ، تو آپ کے دماغ میں مارکیٹ کیا دکانیں آئی؟ تو جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے جمیع لوازمات کے ساتھ۔ یہ مسجد کی ہمارے امام، اچھا مسجد وضو تو جانتے ہوں گے، وہ جب امام کہا ہے تو وضو تو سب سے اچھا جانتے ہیں، غسل کے مسائل سب سے اچھا جانتے ہیں، اور مسجد میں ان کا مقام یہ ہے کہ آگے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، سارے پیچھے پڑھتے ہیں، اور ان کا مسجد میں مقام یہ ہے ہم انہیں اپنا جیسا نہیں سمجھتے۔ مجھے آج تک جرأت نہ ہوئی میں ان کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں، کیوں؟ نہ یہ ہم جیسے ہیں نہ میں ان جیسا ہوں، اگرچہ میرا بھائی ہے لیکن مجھے آج تک جرأت نہ ہوئی پیچھے اس بھائی کے، اگرچہ میرا بیٹا ہے مجھے آج تک جرأت نہ ہوئی پیچھے بیٹے کے، پیچھے اس امام کے۔ تو جب میں مسجد کے امام جیسا نہیں ہو سکتا تو امام الانبیاء کی کیا بات؟ ڈیلی مسجد جاتا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتا، ڈیلی مسجد جاتا ہے پھر بھی سمجھ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو جمیع لوازمات کے ساتھ، جب حضور رحمت للعالمین ہیں اب کیا کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ دیر تو نہیں ہو گئی، بآخری چند باتیں توجہ ہے تو میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف، جب حضور رحمت للعالمین ہیں، بلا شبہ حضور رحمت للعالمین ہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا حضور زندہ ہے۔ کیسے؟ مردہ کسی پہ رحم کر سکتا؟ مردہ خود قابل رحم ہوتا۔ جب حضور رحمت للعالمین ہیں تو ماننا پڑے گا حضور زندہ ہیں، کیوں؟ مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ اسی معاملے کو اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے جن کا کلمہ پڑھ کے جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، تو حضور کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے نام لیوا زندہ ہیں۔ کسی میں ہے جرأت حضرت عمر کو مردہ کہے، کسی میں ہے جرأت حضرت علی کو مردہ کہے، کسی میں ہے جرأت عثمانی غنی کو کہے، امام حسین کو کہے۔ جن کے کلمہ پڑھنے والوں کا عالم ہے تو جس کا کلمہ ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب حضور رحمت للعالمین ہے مطلب حضور زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہونے سے رحم نہیں ہوتا، زندہ ہونے سے رحم نہیں ہوتا۔ مجھے بالفرض کامران نے بتایا کہ ہم پریشان تھے، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ارے بھائی آپ نے کچھ بتایا ہوتا تو ہمیں پتا چلتا، آپ نے بتایا ہوتا تو ہمیں پتا چلتا، ویسے کیسے پتا چلتا؟ بس آپ کا ہوتا ہے نا مارکیٹ، بھائی کہاں تھے آپ نے اتنا پریشان؟ ارے آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ بھائی ہم کب پوچھتے ہیں؟ ہمیں پتا ہوتا ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو رحم کرنے کے لیے علم ہونا بھی لازمی ہے، باخبر ہونا لازمی ہے۔ جب حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، جب تک غلاموں کے حال سے واقف نہ ہو رحم کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا حضور زندہ ہیں، غلاموں کے حال سے بھی باخبر ہے۔ پھر صرف حال باخبر ہونے سے ہی رحم نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، بھائی اب تو ہم نے آپ کو بتایا تھا، پہلے آپ نے کہا تھا مجھے پتا نہیں تھا اس لیے آپ نے دامن بچا لیا، اب کے بار ہم نے آپ کو بتایا تھا پے پریشانی۔ میں کہوں گا آپ صحیح کہتے ہیں، مجھے اگرچہ پتا تھا آپ اس پریشانی میں، لیکن میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں، میرے بس میں ہی نہیں ہے یہ کام، میرے اختیار میں نہیں ہے یہ کام۔ بھائی آپ حیدرآباد میں ہیں، میں یہاں پر ہوں، آپ کے ساتھ فلاں میں بس میں نہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو رحم کرتا ہے اس کا زندہ ہونا لازمی ہے، حال سے باخبر ہونا لازمی ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ بااختیار ہونا لازمی ہے۔ جب اختیار ہی نہ ہو تو رحم کیسے کرے گا؟ پھر رحم کرنے کے لیے ایک اور چیز لازمی ہے۔ رحم کرنے کے لیے جس پہ رحم کیا جائے یا وہ قریب ہو یا یہ بندہ قریب ہو۔ اب آپ کہے بھائی پہلے آپ کہتے تھے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ پوری مارکیٹ آپ کے اختیار میں ہے، پھر بھی آپ نے ہماری مدد کی۔ ارے بھائی مارکیٹ یہ ہمارے اختیار میں ہے، آپ حیدرآباد میں ہیں، وہ مارکیٹ الگ ہے، یہ الگ ہے، ہم یہاں کے صدر ہیں، وہاں کے تھوڑی ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ آپ یہاں ہوتے ہیں ایسے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا لازمی ہے، حال سے باخبر ہونا لازمی ہے، با اختیار ہونا لازمی ہے، اور قریب ہونا لازمی ہے۔ یہ تو قرآن پہلی فرما چکا کہ ہم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ کریں۔ ایک آیت میں رب نے اپنے محبوب کی ایسی شان بیان کی۔ یہ ایک آیت کا عالم ہے، 6666 آیتوں میں کیا کچھ نہ بیان ہے۔ اس لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان کے خلیفہ ہاشمی میاں کے والد صاحب سید محمد کشوچی فرماتے ہیں کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین۔ جب ان کا کرم ایسے شخص پر ہوتا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو چل بھی نہیں سکتا، لیکن ان پر ان کا کرم ہوتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، تو پھر جنازے میں اتنے لوگ آتے ہیں، آج تک لوگ شمار کر رہے ہیں۔ یہ سب حضور کی رحمتیں ہیں، یہ سب حضور کو رحمتیں ہیں۔ آپ کو یہاں تک معلوم ہے کہ یہ محفل ہو رہی ہے۔ اب میری سالگرہ کی محفل ہو مجھے ہی معلوم نہ، ایسا ہو سکتا؟ محفل حضور کی ہے، حضور کو معلوم ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اپنا تعلق حضور کے ساتھ وابستہ رکھیے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور اسی کی تھوڑی سی تشریح بیان کی، تو آپ دنگ رہ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حضور کی شان کیسے بیان کی۔ حضور کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے ہم نہیں پہچان سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں قرآن جاتا ہے وہاں وہاں اس کا جو خلاف ہے وہ بھی جاتا ہے۔ کون جاتا ہے؟ خلاف ہوتا ہے اس کا محافظ۔ جہاں جہاں قرآن جائے گا وہاں وہاں اس کا محافظ جائے گا۔ آپ خلاف نیچے رکھ کے قرآن اوپر رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ وہی کچھ لاتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ غلاف کو ہی چومتے کہ قرآن چوم لیا، بس حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بن جائیں، ناموس رسالت کے محافظ بن جائیں، آپ عزت کے محافظ بن جائیں، تو جہاں جہاں حضور نے جانا ہے غلاموں کو وہیں جانا بھئی، یہی اس کا نسخہ۔ اسی لیے اس محفل کا انعقاد ہوگا۔ اگر اس بیان میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ رب کریم ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم اس رحمت میں جیسے ہمیں یہاں رکھا، قبر میں بھی حضور کی رحمتیں عطا فرمائے، حشر میں بھی عطا فرمائے، اسی میں جینا اور اسی میں مرنا عطا فرمائے۔ وما علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ